عالم الغیب اللہ کا نبی ابراہیم سچائی سے واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اسے کوئی پتہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا بچ جائے گا. اگر پتہ لگ جائے کہ بچ جائے گا تو پھر تو آسان ہے, پھر یہ امتحان نہیں رہتا, پھر یہ ڈرامہ بن جاتا ہے. نبی ڈرامے نہیں کرتے, نبی تو امتحانات میں سچائی سے اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے ہیں. یہ ذبح کر رہا ہے, اللہ کا پیغمبر سچائی سے ذبح کر رہا ہے, پر اللہ اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیتا. کیوں نہیں ذبح ہونے دیتا؟ اس لیے نہیں ہونے دیتا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے تو میرا مصطفیٰ کریم کہاں سے آئے گا, کیونکہ اس لڑی سے تو میرے مصطفیٰ کریم نے آنا ہے. اسماعیل کی اولاد سے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت پہ حرف آئے تو نبی کا بیٹا اللہ نہیں بچنے دیتا, اور نبی کی نبوت پہ حرف آئے تو اللہ اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیتا. اس لیے فرمایا قد صدقت الرؤیا, میرے ابراہیم تیری خواب سچی ہو گئی, تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں احسان کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی امتحانات میں ہم اس طرح ان کو نمبر دیا کرتے ہیں, پاس کر دیا کرتے ہیں. میرا نبی ابراہیم بیٹا ذبح نہیں ہوگا, بس خواب پوری ہو گئی ہے. اب کوئی کہے جی ذبح کوئی نہیں ہوا, یہ ویسے ہی بات تھی. نہیں لوگوں, ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا, یہ معمولی امتحان نہیں تھا. یہ صاحب اولاد سے کسی سے پوچھو, ذبح کرنا تو دور کی بات, جب وہ صرف فوت ہو رہا ہو اپنی طبی موت سے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے, ماں کا کیا حال ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ کی جان ہی نکل جاتی ہے. نبی بھی ہو طبی موت, یعنی کیا غرق ہو رہا ہے بیٹا, اور نوح پیغمبر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا اور زاریاں کرنے لگا, اللہ میرا پتر ہی, اے میرے اللہ بچائیں میرا پتر ہی. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ مشرک ہے تو موحد ہے, اس کو غرق ہی کرنا ہے. کنعان نہیں بچے گا. جو تیرے موحد بیٹے ہیں حام, سام اور یافس, ان کو بچاؤں گا, وہ تیرے ساتھ رہیں گے. شفقت بدری, باپ کی محبت اور شفقت, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. فرمایا معمولی نہیں یہ امتحان, یہ بہت بڑا امتحان ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا, بڑا صحیح امتحان تھا. جو امتحان دیا کرتے ہیں, جتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں اتنی بڑی ڈگریاں بھی ہم ان کو دیا کرتے ہیں. جڑا پہلی امتحان دے انہوں پی ایچ ڈی دی ڈگری نہیں لگتی. پی ایچ ڈی کی ڈگری کنہی کو ملتی ہے جو پی ایچ ڈی کا امتحان دیا کرتے ہیں. تھیسز لکھنا پڑتا ہے, اور پھر اس تھیسز پر بار بار پتنی کہاں کے چکر لگانے پڑتے ہیں, اور کتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جب پی ایچ ڈی کے لیے میں نے کہا تو میں نے اپنا ایک تھیسز پیش کیا کہ میں اس پر تھیسز لکھنا چاہتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اس کے لیے مجھے کہاں کے سفر کرنے پڑیں گے, کتنے کتب خانے دیکھنے پڑیں گے, اور کہاں سے مجھے مواد لینا پڑے گا. وہ آدمی جو لکھنے والا ہوتا ہے, پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے. یوں ہی ڈاکٹر نہیں بن جاتا, یوں ہی اسے دکتورا نہیں مل جاتا. اتنا بڑا امتحان تو میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا امتحان تو ڈگری کیا دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کے بدلے میں اسے ذبح عظیم دے دی. ذبح عظیم کیا؟ حضرت ابراہیم نے نظر اٹھائی, دیکھا جبریل جنت سے لایا ہوا مینڈا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. جنت سے لایا ہوا مینڈا جبریل نے پکڑا ہوا ہے, اور کہا ابراہیم تیری خواب پوری ہوئی, اسماعیل کو باہر نکال اور اپنے ہاتھ سے اس مینڈے کو ذبح کر. مینڈے کو ذبح کیا, یہ ابراہیم کی قربانی تھی, اس کو اللہ نے ذبح عظیم کہا. اور یہ اسماعیل کے بدلے میں, یعنی اسماعیل کو بچایا, جنت سے لایا ہوا مینڈا ذبح کر دیا. اور پھر اس کے سینگ خانہ کعبے میں مدت دراز تک رہے ہیں.
ابو جہل کے زمانے میں جب آگ لگی اس میں وہ جلے ہیں، اس سے پہلے اس قربانی مہڈے کے وہ سینگ خانہ کعبہ کی دیواروں پر یوں لٹکائے گئے تھے، تمام تاریخوں میں اور سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ نے اسے ذبح عظیم یعنی بہت بڑی، اور ذبح عظیم کا مطلب کیا؟ قیامت تک آنے والے سب کے سب مسلمان وہ اسی کی یاد تازہ کرتے رہیں گے، میرا ابراہیم تو نے بیٹے کی قربانی دینے کی ہمت کی، تیری اس قربانی کو اس طرح قبول کروں گا۔ شہروں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، ملکوں میں سب کے سب قربانی کے دن خون بہا رہے ہوں گے۔ پوچھنے والا پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ ابراہیم کی یاد تازہ ہو رہی ہے، ہم اپنے ابا جی ابراہیم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اگلے لفظ ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں کو ہم نے اسی پر چھوڑا، یعنی پچھلی آنے والی دنیا ہمیشہ اس قربانی کو یاد رکھے گی اور قربانیاں دیتی رہے گی۔ کوئی 20 جانوروں کی قربانی دے رہا ہے، کوئی 40 کی دے رہا ہے، میرے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنی جی؟ 100 اونٹوں کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خود بھی ذبح کیے، حضرت علی سے بھی ذبح کرائے۔ آخر میں فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ کتنا خوش قسمت ہے ابراہیم، رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ یہ پیچھے بھی گزر رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، اس لیے انبیاء کا تذکرہ جہاں آئے تو وہاں انبیاء کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، یہ وہی ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہی سلام۔ صحابہ کا تذکرہ ہو تو وہاں رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں؟ صحابہ کا یہ سرٹیفکیٹ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان سارے صحابہ سے، اے نبی درخت کے نیچے جنہوں نے تیرے ہاتھ میں موت کی بیعت کی، وہاں صحابہ کا تذکرہ ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا نام آ جائے تو نبی کے نام کے ساتھ کیا؟ علیہ السلام، اور میرے آقا کا تذکرہ آ جائے تو علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں صلاۃ بھی ہے، یہاں سلام بھی ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ آ جائے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، میرے محمد جن پر صلاۃ بھی ہو اور جن پر سلام بھی ہو، یہاں ابراہیم پر سلامتی کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، او لوگوں جو احسان کرتے ہیں، احسان کا مطلب اپنی عبادت کو حسین بناتے ہیں۔ احسان حسن سے بنا ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور یہ خوبصورتی کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ وہ حدیث جبریل میں احسان کا تذکرہ ہے، جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مل احسان اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے جی مجھے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو پھر کم از کم اس طرح تو کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہوتا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسا احسان کرنے والوں، عبادت کو اس طرح حسین بنانے والوں کو ہم یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرے بندوں مومن بندوں میں سے ہے۔ کون؟ ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے ہے۔ مومن، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مومن امن تقسیم کرنے والا، ایمان تقسیم کرنے والا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے والا، یہ مومن ہوتا ہے۔
دونوں میں فرق ہے. آج ایک پارٹی ہے وہ کہتے ہیں اے سارے مسلمان نے تے اسی مومن اے باقی سارے جنہیں نے سنی سارے کون نے اے مسلمان نے تے اسی کون مومن. میں کہندا نہیں مومن نہ آکھیا کرو مومن آکھیا کرو. سمجھ آ گئی ہے فرق مومن اور مومن؟ بس میں زیادہ تشریح نہیں کرتا سمجھ لے بھائی تسی مومن ہو. مومن تو بڑی بات ہے. مومن تو یہ ہے انہو من عبادنا المومنین، میرا ابراہیم مومن بندوں میں سے ہے. اچھا اتنا بڑا امتحان تو اور بھی بدلا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے قربانی جو دی، اور میں قربانی دینے والے ہمارے نبی، ہم نے اس کو اسحاق نبی جو صالح ہے اس کی بھی بشارت دے ڈالی. پہلے اسماعیل کی بشارت تھی، اسماعیل کی عمر 13 سے 15 سال ہو چکی تھی. اس کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت. اب ایک یہاں مسئلہ چلا ہوا ہے مولویوں میں تفسیروں میں، ذبیح کون ہے، اسماعیل یا اسحاق؟ اور جھگڑا بڑا. یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں جی ہمارا باپ اسحاق ذبیح اللہ ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے نہیں اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. او بھائی جو ذبیح اللہ ہے اس کے بارے میں تو فرمایا بشرناہ بغلام حلیم، صبر کرنے والا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانے والا. اور جو ذبیح اللہ نہیں اس کی بشارت میں فرمایا بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے بشارت دی اسحاق کی جو نبی بننے والا ہے. اور نبوت اکثر و بیشتر 40 سال کے بعد ملتی ہے، اس کی تو زندگی کی ضمانت دی جا رہی ہے. یہ ذبیح نہیں. ذبیح کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہود نصارہ جس طرح اور تعصب سے کام لیتے ہیں، یہاں بھی وہی تعصب کہ جی ذبیح اللہ اسماعیل بنے تو محمد کی شان بڑھتی ہے، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں. آگے فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم کو بھی برکتیں دیں اور اسحاق کو بھی برکتیں دیں. جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل آئے وہ سب کے سب اسحاق کی اولاد میں سے. اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، اور یعقوب کا ہی نام ہے اسرائیل. اور تمام انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل ہزاروں لاکھوں کی تعداد، 1 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ کل آتے ہیں نا، 1,24,000 کم و بیش. تو یہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں. کہاں سے آئے؟ یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں. اللہ نے اتنی برکت دے دی ہے کہ اتنے نبی ان کی اولاد سے. آگے فرمایا یہ اولاد چلتی رہے گی، انہی میں سے یہ بش بھی آئیں گے، انہی میں سے یہ اور بھی آئیں گے. ومن ذریتہما، ان دونوں کی اولاد سے، ابراہیم اور اسحاق کی اولاد سے، محسن، بڑے بڑے نیک یعنی انبیاء بھی ہوں گے، وظالم لنفسی، اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی آئیں گے. کہتے ہیں اپنے آپ کو نصارہ، عیسائی ہیں جی، ہم جی یہودی ہیں، لیکن وہ فلسطین میں مسلمانوں کی کس طرح نسل کشی کر رہے ہیں. تو یہ ہے ظالم لنفسی ہیں. عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام تو امن و سلامتی کا پیغام لے کے آئے، لیکن جی بڑا اسلحہ ہے جی عراق میں، خطرناک اسلحہ ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ظالم لنفسی ہے. اسی طرح طالبان بیچاروں نے کیا کیا تھا؟ ان پہ تو کوئی الزام بھی نہیں تھا، لیکن ان کی حکومت کو ختم کر کے آج تک کیا ہو رہا ہے افغانستان میں؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں جی ہم عیسائی ہیں جی، ہم جی کرسچین ہیں جی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. ظالم لنفسی.
یہ بھی انہی کی اولاد سے پھر اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، کھلا ظلم کرنے والے ظالم میں اولاد سے محسن بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ یہ تھا تذکرہ۔ اب اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا، اتنا بڑا نبی بھی امتحانوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جو اس طرح امتحانوں میں پھنسا ہوتا ہے وہ شفیع غالب نہیں ہوتا، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حاجت روا اور مشکل کشا پکارنے کے لائق، عبادت کے لائق کون؟ صرف ایک اللہ۔ ان الہکم لواحد، تم سب کا الہ ایک ہی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔